إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الحمدللہ دین بھلائی ہے. یہ ایک ہمارا طویل سلسلہ ہے جس کے 21ویں مقالے میں ہم ہیں اور اس کا عنوان ہے لمحات فکریہ، جو قادیانیت کے لیے انتہائی طور پر نفع بخش اور بھلائیوں پر مشتمل ہے. تو اس کے نواں لمحہ فکریہ کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو تواتر سے رکھا، زمانہ نزول سے آج تک اور تا قیامت. اس کے اندر لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اور اسی طرح احادیث رسول جو وحی غیر مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی. وہ کس طرح کہ آج کل جو علم کی حفاظت کے ذریعے ہیں وہ تو بہت ہو چکے. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس کو انسان محفوظ نہ کر سکے، مگر اللہ کی حکمت دیکھیں کہ قرآن حکیم کو زمانہ نزول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سینوں میں محفوظ رکھا، اور قرآن حکیم کے حاملین و ناقلین وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں، اور اسی طرح احادیث نبویہ اس کے ناقلین صحابہ ہوں یا تابعین یا پھر ان کے بعد ائمہ محدثین. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی دونوں قسموں کو محفوظ رکھا. قرآن کریم اپنے نزول سے آج تک پوری انسانیت کو کھلے طور چیلنج دیتا ہے کہ اگر تم اس بارے میں شک میں ہو کہ یہ خالق کی طرف سے نہیں تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ. اور پھر یہ بھی کہا کہ تمام انس و جن مل کر باہمی تعاون سے بھی ایسا نہیں کر سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا کر بھی نہیں سکیں گے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، قرآن جو وحی مطلوب ہے اور پورے کا پورا متواتر طور پہ منتقل ہو رہا ہے. قرآن حکیم کے لیے محبت جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے. قرآن کے بیان کو بھی اللہ نے آپ پہ نازل فرمایا، اور اس کے الفاظ، اس کی تعویلات و تفسیرات، اس کا بیان اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر قسم کی تحریف اور ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر سے محفوظ ہے. تو یہ پہلی وحی کی قسم جسے وحی مطلوب یا قرآن حکیم کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہماری عرض تھی. وحی کی دوسری قسم وحی غیر مطلوب ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
منسوب احادیث ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے علاوہ آپ کے اعمال کو نقل کیا گیا ہے، یا آپ کی طرف سے کسی قول اور عمل پر آپ کی رضا اور موافقت سے وہ قول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنے، کیونکہ آپ خود وحی سے ہی قول فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کا عمل وحی کے ہی تابع ہوتا اور وحی کے ہی موافق ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور غضب سب کا سب اسی قسم سے ہے، اپنی خواہش سے یا خواہش نفس کے تابع نہیں بلکہ شارع اور صاحب وحی کے تابع ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہے، عمل ہے، یا آپ کی طرف سے کسی قول اور عمل پر موافقت ہے جسے تقریر کہا جاتا ہے، تو یہ سب وحی غیر مطلوب کے اندر شامل ہے۔ اب دونوں وحیوں میں فرق کیا ہے؟ وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ غیر مطلوب بتمام ہی قرآن حکیم کی طرح متواتر طور پر منقول نہیں ہے، بلکہ اس میں متواتر بھی ہے اور اس کے ما سوا اس میں مشہور بھی ہے اور اس میں احاد بھی ہے، مگر سب کی حجیت سے کسی مومن کو انکار نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں وحیوں کے منتقل ہونے کے نظام کو دیکھیں۔ قرآن و سنت کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت امت مسلمہ کے تمام شعبہ حیات، تمام شعبہ جات حیات میں مرجعیت کا درجہ دیا۔ مسلمان اپنے احکام زندگی کو قرآن و سنت سے ہی اخذ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سنت حکیمہ یہ ہے کہ اس نے زمانہ نزول وحی سے ہی دونوں وحیوں کے نقل اور دونوں وحیوں کے تحمل، وہ چاہے ان کے الفاظ و نصوص ہوں یا ان کے مطالب و مدلولات ہوں یا شارع کی مراد ہوں، تو دونوں وحیوں کے منتقل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر تحفظ کا اہتمام فرمایا، اور اسباب کے طور پہ ہر دور میں اللہ نے ایسے رجال کار کو مأمور و متعین فرما دیا جنہوں نے نقل شریعت کا ایک محکم اور انتہائی خوبصورت سنہری سلسلہ قائم فرما دیا کہ ہر سابق شخص کا حفظ و ضبط اور علم و عمل لاحقین کے لیے قابل اعتماد رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلہ سنہری کے بارے میں فرمایا کہ اس دین کو ہمیشہ ثقہ اور قابل اعتماد رجال کار اس دین کا تحمل فرماتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ قرآن و سنت نے اپنے نزول سے دائمی طور پر تا قیامت پوری انسانیت کے ساتھ چلنا ہے۔ کبھی کوئی دور ایسا انسانوں پہ نہیں آئے گا کہ اللہ کا قرآن اور اس کے نبی کی سنت یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کو الوداع کہتے ہیں، اب آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں۔ ایسا کوئی نظام ہمارے ہاں نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر موقف اور ہر شعبہ حیات اور ہر موڑ پر مسلمان کو روشنی قرآن و سنت سے ہی لینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ربانی اور سنت یزدانی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور سنت مطہرہ کے نصوص
پھر ہر دو کے معانی و مطالب اور مراد سبھی کا اللہ نے تحفظ فرمایا۔ اور یہ عجیب امر بھی ایک واقعاتی حقیقت ہے کہ آغاز میں کتاب و سنت دونوں کے دونوں ان کا جمع اور تحفظ صرف انسانی سینوں میں رہا۔ وہی مطلوب قرآن کریم نے اپنے نزول سے آج تک انسانیت کو جب چیلنج کیا تو کوئی انسان اس جیسے نہ کلمات لا سکا، نہ اس جیسی صورتیں لا سکا، نہ اس جیسے جمل لا سکا، نہ اس جیسی تراکیب۔ ہر دور میں اس کے حفاظ کی کثرت رہی کہ تمام ظاہری وسائل حفظ، وسائل طباعت و حفاظت اگر ختم بھی ہو جائیں تو انسانی سینے جب تک انسان ہیں وہ قرآن و سنت کو، قرآن کریم کو محفوظ رکھیں گے اور وہ ہر قسم کی تبدیلی سے معمون رہے گا۔ پھر جب یہ دور ختم ہوا، انسانی سینوں میں قرآن حکیم کے تحفظ کا جمع اور تدوین کا دور آ گیا، قرآن یکجا جمع ہوا۔ پھر اس کے بعد سنت وحی غیر مطلوب اور سنت رسول یا احادیث رسول مقبول ان کی بھی تدوین کی گئی۔ تو جس طرح جامعین قرآن نے اس کے حفاظ سے اسے لیا، جامعین سنت نے بھی ایک ایک حدیث کو اس کی سند کے ساتھ قابل اعتماد حفاظ سے اس کو حاصل کیا اور ان کو اخذ کر کے اور سند کے اندر موجود تمام رجال کی ثقافت کے بعد پھر انہیں قبولیت کا درجہ دیا اور انہیں یوں جمع فرمایا تاکہ اسلام کے مصادر میں تشکیک پیدا کرنے والے اپنی کارروائی نہ کر سکیں۔ پھر عجیب بات ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کہ ایسے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے جو اہل دین اور حاملین شریعت کی آزمائش اور رفع درجات کا سبب بنتے رہے، اور یوں ہوا کہ بعض بدقسمت لوگ ان نصوص شرعیہ میں قرآن حکیم ہو یا سنت رسول، ان کی نصوص میں شک پیدا کرنے یعنی تشکیک کا عمل انہوں نے شروع کیا اور یہ ناکام صحیح کرتے رہے۔ بعض نے ایسا بھی کیا کہ انہوں نے قرآن اور سنت کے الفاظ کو قبول کر لیا، ان کی نصوص کو مان لیا، مگر قرآن حکیم اس کی معانی اور مراد کو جو کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے ثابت تھے انہیں قبول نہیں کیا۔ یعنی نص قرآنی کو مان لینا اور مراد قرآن یا اللہ اور رسول کی مراد کو نہ ماننا، یہ عمل ان لوگوں کا رہا۔ اس طرز عمل سے ایک جانب اہل حق کی استقامت، یہ ان کا امتحان تھا کہ وہ اس کا تحفظ کریں اور حق پہ قائم رہے، اور دوسری طرف اہل الحاد و انحراف کا بھی امتحان تھا کہ وہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں اور اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ان کے اس کردار کو الحاد فی آیات اللہ کہہ کر ان کے اس عمل کی اور اس طرز تعامل کی مذمت فرمائی ہے۔ اہل حق نے تو قرآنی نصوص کو ان کی مراد کے ساتھ قبول کیا، اسی لیے امام شافعی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ نحن نؤمن، کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، نؤمن باللہ وما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، اور جو اللہ کی طرف سے آیا اسے بھی ہم مانتے ہیں، مگر اللہ کی مراد پر مانتے ہیں
اور ایسے ہی ان کا آگے قول ہے وَنُؤْمِنُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، ہم رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس آیا یعنی احادیث اور سنت اسے بھی مانتے ہیں علی مراد رسول اللہ، رسول اللہ کی مراد پر۔ مگر اہل الحاد کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن کے الفاظ نصوص واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ احادیث واقعی رسول اللہ کا کلام ہے، مگر ان کے اندر معانی اور مفاہیم و مدلولات اپنی طرف سے ڈالتے ہیں، یہ ہے اہل الحاد۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش رہی اہل علم کی، اہل حق کی، کہ وہ پھر اپنا کردار ادا کریں کہ ہر دور میں قرآنی نصوص کو اور احادیث رسول کے الفاظ کو اللہ کی آیت میں الحاد کرنے والوں سے حفاظت ان کی کریں، تحفظ کریں اور حمایت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل الحاد کے طرز تعامل کی اس لیے مذمت فرمائی کہ وہ اللہ کے کلام کو، نصوص کو اور الفاظ کو تو لیتے ہیں مگر انہیں اللہ کی مراد اچھی نہیں لگتی، رسول اللہ کی بتایا ہوا بیان انہیں اچھا نہیں لگتا۔ اب اہل حق نے قرآن کریم کی نصوص کے تحفظ پہ بھی پہرا دیا اور اس کی مراد کے تحفظ پہ بھی انہوں نے پہرا دیا۔ انہوں نے اپنی زبان سے، قلم سے، اپنے علم سے، حتیٰ کہ اپنے عمل اور مادی قوت سے بھی دین کا تحفظ کیا۔ اس کی تفصیل ہم نے اپنے مقالہ نصوص شریعت اور انسانوں کا طرز تعامل اس میں اس تفصیل کو ذکر کیا ہے، جس کا مطالعہ بہتر رہے گا۔ تو آج کے اس حلقے میں جس میں ہم وحی متواتر قرآن حکیم اور وحی مطلوب قرآن حکیم اور وحی غیر مطلوب احادیث خیر الانام، دونوں وحیوں کے بارے میں ہم نے یہ کلام کیا کہ ان کا تحفظ کیسے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں وحیوں کے تحفظ کی سنت ربانی کا بھی کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اہل علم کا یہ گروہ دین کی اصلی شکل و صورت کو قائم رکھنے اور اس کے منور چہرے کے حسن و جمال کی بقا کی خاطر ہمیشہ جدوجہد کرتا رہے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اور ہر غلو کرنے والے کی تحریف اور ہر باطل کی پیروی کرنے والے کی کجروی کی نشاندہی کرتے ہوئے دین کا تحفظ کرتا رہے گا۔ الحمدللہ کہ ہر دور میں علماء حق کا ایک طبقہ ایسا رہا جنہوں نے دونوں وحیوں کے الفاظ اور ان کی مراد کا تحفظ کا کام کیا۔ پھر اس عظیم عمل کو سر انجام دینے والے امت مسلمہ کے آخری طبقے اور فتنہ و فساد کے زمانے میں جو اہل علم یہ کام کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے عجیب خوشخبری ہے اور ان کے بارے میں خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے امت کے وہ لوگ جو دین کے تحفظ کا آخری زمانے میں کام کریں گے وہ اجر میں اولین طبقے اور افضل ترین گروہ صحابہ کرام کے ساتھ شریک ہوں گے، یعنی اجر و ثواب میں وہ صحابہ کرام کے اجر کے برابر اجر پائیں گے، کیونکہ کوئی شخص صحابی تو بن نہیں سکتا، جیسے کوئی شخص محنت سے نبی نہیں بن سکتا کہ نبوت منحہ ربانیہ ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اسی طرح کوئی شخص صحابی اپنے عمل، اپنی ریاضت، اپنی محنت سے نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کی، تو یہ کوئی خود تو نہیں انسان کے بس میں۔ تو جو صحابہ کرام جن کو اللہ نے اختیار کیا تھا اپنے رسول کی حفاظت کے لیے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرا اختیار کیا اور پھر میری صحبت کے لیے میرے صحابہ کا اختیار کیا، اب ان میں تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔
نہ کوئی شخص بعد میں آنے والا صحابہ کے عمل اور ان کے اجر کو پا سکتا ہے۔ ہاں یہ بشارت ضرور ہے کہ جو لوگ اہل الحاد سے دین کا تحفظ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر صحابہ کرام والا عطا کریں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس جد و جہد کو دین کے مسلمات کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں بھی اس طبقے سے بنا دے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اولین امت اور جو امت کا پہلا گروہ ہے ان جیسا اجر عطا فرمائے۔ آج کے ہم مثال کی کوئی اس میں ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔